امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 12، اگر 3 بہنوں کی کہانی ہے۔ قرۃ العین ایک لڑکی جو اپنی شبیہ اور وقار کے سائے میں رہتی ہے۔ حریہ ایک ایسی لڑکی جو ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جو صرف خوبصورتی اور پوزیٹیوٹی دیکھتی ہے، اور چاندنی ایک ایسی لڑکی جس نے اسے جیا ہے، ساری زندگی تعریف سے محروم اور اپنی 2 بڑی بہنوں کے سائے میں۔ نمبر 11، فتور۔ حمزہ اور دلنشین محبت میں دیوانے ہیں اور شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے بے چین ہیں۔ بدقسمتی سے تقدیر ایک غیر متوقع موڑ لیتی ہے جب حیدر، جو اپنی کھوئی ہوئی محبت محمل کے لیے اکیلے وجود کی رہنمائی کرتا ہے، ایک خاندانی شادی میں دل نشین کا سامنا کرتا ہے اور فوری طور پر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی دوران محمل، جس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، حیدر کی زندگی میں دوبارہ داخل ہوتی ہے۔ نتیجے کے طور پر ان چاروں افراد کی زندگی آپس میں جڑ جاتی ہے اور پرجوش محبت، دردناک اعترافات، آنکھیں گول دینے والے حقائق، پختہ یقین، دل دہلا دینے والے دل ٹوٹنے، شدید انتقام، تلخ دشمنی اور جرأت مندانہ بغاوت کی ایک ہنگامہ خیز کہانی سامنے آتی ہے۔ نمبر 10، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتی ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں، کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور سے اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نمبر 9، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین غریب ہے، سادہ ہے، لیکن اسود سے وہ بھی محبت کرتی ہے۔ مہرین، مشال اور اسود 3 بہترین دوست ہیں۔ مہرین کی دادی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اپنی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے، اس کے زیورات چرانے کے لیے۔ وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہیروئن کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 8، دل آویز۔ یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے والد کے گھر رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک رکھتی ہے اور محبت اور دیکھ بھال سے محروم رہتی ہے۔ دل آویز کے والد شہاب الدین ایک بااثر اور دولت مند تاجر ہیں جو اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے اپنے پہلوٹے دل آویز سے دوری رکھتے ہیں۔ حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھوتا کر لے گی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ نمبر 7، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے
اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے، جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا، اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 6، مجھے پیار ہوا تھا۔ مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشکل۔ مشکل ڈرامے کی کہانی محبت، سسپنس، انتقام، جذبات اور تفریح کا مرکب ہے۔ ناظرین لیڈ کاسٹ صبور علی، خوشحال خان اور زینب شبیر کے درمیان لو ٹرائنگل دیکھیں گے۔ ہمایوں اشرف بھی مشکل ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہے۔ ڈرامے کی کہانی سمین نامی نوجوان لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ صبور علی سمین کا کردار نبھا رہی ہیں۔ حریم اور سمین بہترین دوست ہیں۔ حریم فراز سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ سمین نے فراز سے شادی کر لی اور حریم نے سمین سے دوستی ختم کر دی۔ زینب شبیر اس سیریل میں منفی کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 4، کلندر۔ کلندر ایک لڑکی کے اپنے خدا اور اس کے فیصلوں پر پختہ یقین کی کہانی ہے، جبکہ باقی دنیا اسے تکلیف پہنچاتی، بدنام کرتی اور چیلنج کرتی رہتی ہے۔ درِ عدن ایک نوجوان اور معصوم لڑکی ہے جو اپنے چچا اور خالہ کی دیکھ بھال میں پروان چڑھی ہے۔ کم عمری میں یتیم ہونے کے باوجود درِ عدن اپنے چیلنجز اور مشکلات کے بارے میں شکایت نہیں کرتی۔ اس کے برعکس تبریز ایک خوبصورت نوجوان ہے جو زندگی میں عظیم چیزیں حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوئے تبریز کے والدین نے اس کے لیے ایک جیون ساتھی کے طور پر درِ عدن کو مناسب پایا، تاہم تبریز کی زندگی میں ایک حیران کن موڑ آتا ہے جب ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی سنبل اس سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 3، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارہ نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارہ سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔